اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی فرمائش آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، بڑا پیارا کلام ہے اور ہم سب کی دھن ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم مدینہ دیکھیں، اور اب تو بہت ہی زیادہ چاہتا ہے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا دروازے بند ہوئے۔ یا اللہ اس پاک محفل کے صدقے مکے مدینے کے دروازے ہم پر پھر سے کھول دے۔ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو میرے مولا، اب تو بس اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس یہی دھن ہے میری، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس یہی دھن ہے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں، غریبا چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس یہی دھن ہے۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ
بار میں پھر تھا مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس یہی دھن ہے اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو سب کہیں آمین کہیں آمین آمین اللہ تعالی ہماری یہ دعا قبول فرمائے اور ہم سب مدینہ دیکھیں آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلا کلام بھی بڑا پیارا ہے کراچی کے پاکستان کے بڑے مشہور شاعر ادیب رائے پوری رحمت اللہ علیہ انتقال ہوا ان کا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہے بڑا پیارا کلام ہے آئیے اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں ادیب رائے پوری نے لکھا تھا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تو انہی کی حکایت میں پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے لکھا تھا میں ویسے ہی پیش کر رہا ہوں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یا محمد کہنے پر علماء کا اعتراض ہے اختلاف ہے کہ یا رسول اللہ کہا جائے یا حبیب اللہ کہا جائے بہتر یہی ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہی پکارا جائے آقا کو آپ کے ڈائریکٹ نام سے پکارنا یہ اتنا اس میں مزہ نہیں آتا لیکن یہاں ہم نیت یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں آقا کے نام سے نہیں پکار رہے بلکہ آقا کے نام کا جو مطلب ہے نا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تو ہم اس مطلب کی نیت سے آقا کو پکار رہے ہیں تو جو شاعر کی حکایت ہے وہ بھی پوری ہوگی اور انشاءاللہ ادب بھی برقرار رہے گا تو آپ بھی جب بھی یا محمد نور مجسم پڑھا کریں یا محمد بولنا ہو تو نیت آقا کے نام کی نہ ہو بلکہ آقا کے نام کے میننگ کی ہو مطلب کی ہو تو انشاءاللہ ادب بھی برقرار رہے گا کیونکہ یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا ہو مرتبے میں بڑا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کا اسم گرامی کیا ہے آپ کا نام کیا ہے رشید کریم بخش ان کا نام رشید ہے اب میں ان کو بلاؤں گا تو میں کیسے بلاؤں گا خالو رشید بھائی رشید ہے نا چھوٹے بچے بلائیں گے تو دادا رشید اب اگر میں ان کو بولوں ان کی داڑھی ماشاءاللہ سفید ہے میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں اب میں ان کو بولوں رشید ادھر آؤ اے رشید ادھر آؤ تو یہ ادب ہے یہ ادب نہیں ہے ہمیں بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ جو بڑے ہوں ان کو ان کے نام سے نہیں بلکہ اگر بھائی ہے تو بھائی بہن ہے تو باجی آپی اس طریقے سے لگا کر پکارنا چاہیے تاکہ ادب بھی برقرار رہے تو پھر جب ہم اپنے سے بڑے کو ڈائریکٹ نام لے کر نہیں پکارتے تو سوچئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو اے محمد تو پھر وہاں پر یہ مناسب نہیں ہوتا بلکہ ہونا یہ چاہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ تو یہ زیادہ اس میں ادب ہے تو جب یا محمد شاعر نے حکایت کی ہے تو یقیناً انہوں نے بھی یہ اسی نیت سے لکھا ہوگا کہ محمد سے مراد یہاں بہت زیادہ تعریف کیے گئے تو آئیے اسی نیت کے ساتھ اس کلام کو میرے ساتھ پیش کریں یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم
مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کیسے تیرا وصف بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم اور تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پر قرب صلی اللہ تیری ایک سخن پر قرب صلی اللہ تیری ایک سخن پر قرب آقا تیرے ایک سخن پر قرب یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم
اور تو رئیسِ روزے شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی۔ آخر میں منقبت سے پہلے اعلیٰ حضرت کا کلام ماشاءاللہ لکھا ہے اور بڑا پیارا کلام ہے، لم یاتی نظیرک فی نظرین، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی یہ عادت نہیں تھی کہ اعلیٰ حضرت کسی کے کہنے پر لکھیں، کہ کوئی فرمائش کرے آپ نعت لکھیں تو اعلیٰ حضرت لکھیں۔ آپ کی عادت نہیں تھی، آپ کا یہ رنگ نہیں تھا، آپ کی یہ طرز نہیں تھی، بلکہ آپ بس جب آمد ہوتی تھی لکھتے تھے، جب خود آپ کا ذوق ہوتا تھا آپ لکھتے تھے، کہنے پر نہیں لکھتے تھے۔ لیکن کسی نے فرمائش کی کہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی نعتیں لکھتے ہیں، ایک نعت ایسی لکھیں جس میں مختلف زبانیں ہوں، پلیزیا لانگاج دا اینسل نعت۔ تو اعلیٰ حضرت فی نکھے ایسا نعت لا اینا کت لانگاج لاداں، et rappelle bien que dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire nat pena en nat comme ça au deuxième unique jusqu'à l'éali unique qui en a 4 langages là-dedans et ce qui se beauté causer ce qui peut causer en arabe là en a 4 langages arabe farsi persian urdu hindi 4 langages da un seul couplet n'est pas comme ça qui un couplet en arabe, deuxième couplet. Non, non, un seul couplet et a 4 langages. Et ce qui se beauté, qui ça cause, ce qui peut causer, ça topic, ce qu'il prend d'arabe là, ça même peut join farsi, persian. Et ça même peut join en urdu, et ça même peut terminer en hindi. یہ خوبصورتی ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے نا کہ اس کے بعد ابھی تک دوسرا کوئی لکھ نہیں. کتنے بڑے بڑے شاعر اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بعد بھی ہوئے ہیں، اچھی اچھی نعتیں لکھنے والے ہوئے ہیں، لیکن ایسی نعت دوبارہ کوئی لکھ نہیں سکا. یہ اعلیٰ حضرت کی اسپیشلٹی ہے، سبحان اللہ. تو یہ کلام ہے. آپ فرماتے ہیں لم یاتی نظیرو کا، عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، لم یاتی نظیرو کا فی نظرن، یا رسول اللہ این جمن کماؤ مو نظر مو لیجیے pas fin trouvé, pan fin trouvé, pena کماؤ. اب فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یہ اصل میں تھا جانا. جانا ہم پڑھتے ہیں نا، تو جانا ہی پڑھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے ردیف اور قافیہ ملانے کے لیے اس کو جانا کیا، ورنہ در اصل میں تھا جانا. اے جانے جانا بولتے نا، جانے جانا. تو یا رسول اللہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کیوں کہ آپ کے جیسا مثل، آپ کی مثل تو پیدا ہی نہیں ہوا. جب پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر میں دیکھوں گا کیسے؟ اسی لیے لم یاتی نظیرو کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو. یہ جو جگ ہے نا، جگ کہتے ہیں آسمان، یہ سارا دنیا جہاں، جگ راج، یہ جہاں کا جو راج ہے، بادشاہی ہے، اس کا جو تاج ہے یا رسول اللہ وہ تورے سرسو، وہ آپ کے سر پر ہے یا رسول اللہ. یہ تاج آپ کے لیے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. بعض ناطخواں اس کو دوسرا پڑھتے ہیں، یہ دوسرا نہیں ہے، دو سرا. دو سرا یعنی دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی.
دونوں جہاں کا بادشاہ یا رسول اللہ آپ ہی کو اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ. اب سنیں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیر کا فی نظر لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد جانا البحر علا والموج طغى من بك صفا ہوش ربا من بك صفا ہوش ربا منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا سکلون 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 quand cyclone vini da la mer qui arrive gros بل بل bateau fini noyé. اتنا پانی زیادہ ہو جاتا ہے بن واگ گرو بل واگ والی وینی گرو باتو فینی نوائیے. ایسا ہوتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں پانی زیادہ ہوا کیوں سکلون تھا طوفان تھا. اچھا این ککشوز آپل منجدھار اردو میں اس کو بھنور بھی کہتے ہیں. میرے خیال میں کریول میں اس کو ٹوبیوں جی ٹوبیوں وہ لامیا میں ہوتا ہے نا سیلادا این باتو رونترے جگہ گوندوں ہے نا فینی نوائیے تو وہ بالکل نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ تلمو ہے نا ٹوبیوں کمسا تو اس کو منجدھار بھی کہتے ہیں بھنور بھی کہتے ہیں. اب اس کو سمجھا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں البحر علا والموج طغى یا رسول اللہ لامیا دریا صبح موج صبح واگ très grand منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا میں بے کس اے مدا ان طوفان مدا ان سکلون طوفان وجہ سکلون مدا سا طوفان لا سکلون لا ہوش ربا طوفان بھی جو ہے وہ پچی طوفان سا این سکلون کی ہوش ربا این سکلون کی ہوش اڑا دینے والا. پھر کہتے ہیں منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا لا منغوندہ توبیوں منغوندہ سا بھنور لا منجدھار لا توبیوں لا. تو یا رسول اللہ موری نیا کہتے ہیں باتوں کو موری نیا پار لگا جانا. اچھا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا پینا سکلون لا پینا نو یہ اعلیٰ حضرت بھی تو ہند میں تھے کوئی سکلون نہیں تھا باتوں میں نہیں تھے کیوں لکھا. تو یہاں دو باتیں علماء نے لکھی ہیں اعلیٰ حضرت کی اس نعت کے حوالے سے جو میں نے پڑھا مطالعہ کیا. کہ اعلیٰ حضرت چی پیال لو پریمیے حج ویاج حج اعلیٰ حضرت چی نزیس وین دیزاں کلاس چی نا وین دیزاں بعض نے لکھا ہے دیزیم حج کو اعلیٰ حضرت چی فیا اعلیٰ حضرت چی نا سیکن کاتران کلاس چی نا سیکن کاتران
تو ایک تو یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ سفر حج پہ تھے، پہلے یا دوسرے سفر حج میں تھے، اور اس وقت کیونکہ سفر تو حج باتوں پہ ہوتا تھا، آویوں تو نہیں تھا اس وقت، تو باتوں پہ ہوتا تھا، تو اعلیٰ حضرت کی جو کشتی تھی باتوں تھی وہ واقعی طوفان میں پھنس گئی تھی. ویموچینا اینڈ سکلون دا لامیا سالے پوکلا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا تھا. تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، لیکن ایسا بھی ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر اس طرح لیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبتوں اور پریشانیوں اور ٹینشنوں کے جو طوفان ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں میں انسان گرفتار رہتا ہے، تو اس پر یہ قیاس کرے کہ یا رسول اللہ تو کالیتے جیفیکلتے مو پہ پاسے مودا این سکلون دے بان جیفیکلتے موا آلو چیا موا دے پیدا سابان جیفیکلتے لا. آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ اللہ کی عطا سے آپ اپنے امتی کی پریشانی دور فرما سکتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر کو سنیں. فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، البحر علا والموج طغى من بك طوفا شربا من بك طوفا شربا جانا یا شمس نظر تی الا چوبتے رسی عرض بکونی چوبتے رسی عرض بکونی توری جوت کی جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل میں رچی ہاں جگ میں رچی توری جوت کی جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا. اے سورج، اے خورشید، یا رسول اللہ آپ سورج کی طرح ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں ماہ پارے، تجھ سے ہی فیض لیا کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خورشید کی مانند ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے یا شمس نظرتی الی لیلی، اے سورج آپ نے تو میری رات دیکھی ہے. تو تھوے کما مدا اندھیرا کما مدا نواتے، آپ نے دیکھی ہے. چوبا طیبہ رسی عرض بکنی، چوبا طیبہ رسی عرض بکنی. ہاں تو کہتے ہیں کہ طیبہ پہنچ کر میری عرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا. گویا خورشید سے مخاطب ہیں، گویا سورج سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم طیبہ پہنچو، جب تم طیبہ میں نکلو تو میری رات کی جو داستان ہے وہ آقا سے عرض کر دینا. پھر کہتے توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، یا رسول اللہ آپ کی روشنی سے تو پورے دنیا جہان منور ہے، ہر جگہ نور ہے. موری شب نے نہ دن ہونا جانا، میری شب کا دن ہو ہی نہیں رہا، میں وہی اندھیرے میں ہوں.
یہاں ہم اپنے اوپر کیا تصور کریں؟ اپنے گناہوں کا اندھیرا، کہ کاش کہ ہم گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر نیکیوں کی روشنی میں آ جائیں، گناہ ہماری جان چھوڑیں، ہم اچھے بن جائیں، نمازی بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں، آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والی روشنی کی طرف ہم چلے جائیں، اور یہ گندگیوں والا، گناہوں والا اندھیرا جو ہے یہ ہم سے دور ہو جائے۔ اب سنیں، یا شمس نظر تیلا چوبا تیبا رسی عرض بکونی، چوبا تیبا رسی عرض بکونی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہونا جانا، لم یادی نظیروں کا فی نظر، لے تو نہ شد پیدا جانا۔ بڑے زبردست بہت سارے اس کے اشعار ہیں اور بہت اس کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن میرا وقت اتنا میرے پاس نہیں ہے۔ ہمیں 12 بجے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام بھی پیش کرنا ہے، ابھی اور بھی فرمائشیں ہیں، بیان بھی ہے، تو میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، مقطع۔ اعلیٰ حضرت کے اندر عاجزی جو ہے نا، عاجزی، ہمبلنس، وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اب دیکھو ایسا کلام لکھ دیا کہ جو تاریخ میں نہیں ہے، پہلے کسی نے نہیں لکھا، ابھی تک کوئی نہیں لکھ سکا، ایسی نعت لکھ دی، اور ایسی نعت لکھنے کے بعد عاجزی کیا کر رہے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا۔ خامہ خام مطلب نا تجربے کار قلم، اپنے قلم کو، اپنے پلم کو کہتے ہیں نا تجربے کار پلم، سے کہ پین ایکسپیرینس آستے آستے، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، پامو فاسوں سا، پامو اسٹیل سا، ارشاد احبہ ناطق تھا۔ یہ تو محبت کرنے والے جو دوست تھے، انہوں نے ہم سے عرض کی تھی ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اور یہ بھی دیکھیں اس کی بیوٹی ہے اس مقطع کی، کہ جنہوں نے فرمائش کی تھی نا وہ دو لوگ تھے، چینا دے جمون سے کی چیفہ فرمائش، این لا چیاپل ارشاد، دے جملہ چیاپل ناطق۔ آپ نے مقطع لکھا اور ایسا اشعار کے اندر لکھا، اشعار کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ارشاد اور احبہ، ارشاد اور ناطق جن دونوں نے فرمائش کی تھی ان کا نام بھی مقطع میں داخل کر دیا۔ اب سنیں، کہتے ہیں بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ارشاد احبہ ناطق تھا، لاچار اس راہ پڑا جانا، لم یادی نظیروں کا فی نظر، لے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو، تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ یا
غوث اعظم چشم کرم یا غوث اعظم چشم کرم یا غوث اعظم چشم کرم یا غوث اعظم چشم کرم بولے یا غوث اعظم چشم کرم یا غوث اعظم چشم کرم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یا غوث اعظم چشم کرم یا غوث اعظم چشم کرم مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا یا غوث اعظم چشم کرم غوث اعظم چشم کرم عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ طریقہ قادری ہو نام لیوا غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یا غوث اعظم چشم کرم یا غوث اعظم اور کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچ لوں گا کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچ لوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا صدائے سور سن کر حشر میں اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر بنایا
جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا آیا، غوث اعظم چشم کرم۔ یہ شعر جب بھی آپ سنا کریں، جب بھی پڑھا کریں، آپ میں ماشاءاللہ ناتخواں بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جب بھی یہ شعر سنا کریں نا، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، تو فوراً تصور مرشد کر لیا کریں، اپنے مرشد کا۔ آپ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہیں، آپ مولانا نورانی سے مرید ہیں، آپ مولانا خوشتر سے مرید ہیں، آپ اشرفی سلسلے میں مرید ہیں، آپ عطاری سلسلے میں مرید ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب سے مرید ہیں، آپ جس کے بھی مرید ہیں، آپ اپنے پیر کا تصور لایا کریں۔ کیوں کہ یہی ہے وہ شخصیت، یہی ہے وہ پرسنالٹی جس نے مجھے اپنے سلسلے میں لے کر غوث پاک تک داخل کر دیا، اور غوث پاک کے ذریعے مولا علی اور مولا علی کے ذریعے سرکار کے قدموں میں پہنچا دیا۔ تو یہ مرشد کا احسان ہے۔ بعض لوگ مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ تو کونے اے تل کو جمون پو بیت اوکلی لی گئے بوکو برکت دسو بزنس۔ پیر کا کام یہ نہیں ہے بھائی، ہم بیت اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ایک مغازہ ہے تو دو مغازے ہو جائے، اگر لو تو ٹویوٹا کرولا ہے تو بی ایم ڈبلیو ہو جائے، اس لیے تھوڑی مرید ہوتے ہیں۔ پیر کا کام یہ تھوڑی ہے۔ ہاں اگر کسی پیر سے بیعت ہونے سے آپ کو دنیاوی برکت بھی ملتی ہے تو یہ بونس ہے، سبحان اللہ، لیکن ہم بیعت اس لیے نہیں ہوتے کہ دنیا میں روزی بڑھ جائے اور اچھے پیسے مل جائیں، بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ پیر کا تو کام ہی شروع ہوتا ہے نزعہ کے وقت سے۔ جس وقت آپ سکرات میں پہنچیں گے نا، اور خدا نخواستہ شیطان اگر ایمان چھیننے آ جائے گا اور کلمہ یاد نہیں آتا ہوگا تو اس وقت پیر آ کر بچائے گا انشاءاللہ۔ یہ پیر کامل جو ہوگا نا، چاہے وہ حیات ہے یا نہیں حیات ہے، وہ روحانی طور پر آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تو پیر کا کام تو شروع ہی سکرات کے بعد سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قبر ہے، پل ہے، حشر ہے، میزان ہے، جنت میں جانے تک انشاءاللہ پیر کامل نے کام آنا ہے انشاءاللہ۔ تو اپنے پیر کامل کا تصور کیا کریں جب یہ شعر سنا کریں۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، یا غوث اعظم چشم کرم، یا غوث اعظم آخر میں ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ آئیے ایک دو شعر اس کے بھی پیش کرتے ہیں۔ خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعا سے، ماں تیری دعا سے ملا ہے جو بھی ملا، ماں تیری دعا سے،
جنت کی ہوا ماں کی دعا یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی نصیب ایسا ملا ماں تیری دعاؤں سے تیری دعاؤں سے ماں تیری دعاؤں سے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا جنت کی ہوا بولے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا جنت کی ہوا طواف میں نے کیا سعی مرحبا بھی جو میں نے عمرہ کیا ماں تیری دعاؤں سے تیری دعاؤں سے ماں تیری دعاؤں سے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا جنت کی ہوا بولے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا جنت کی ہوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک سو دیں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاغل مبارک سیلوی کی پو envoie des 100 fois درود پاک لو moi jou vendredi اللہ عز و جل پو پاؤڈن سو دیساں بنانے سو پیشے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ 6 minutes un petit message mon papou prend beaucoup le temps seulement pour vous faire requête avec tous ceux qui peuvent écouter moi ici présent et ceux qui peuvent écouter moi le live Facebook qui fait effort qui nous prend ce message là et nous mettre en pratique dans nos vie à partir maintenant. Pas dire Inch'Allah à partir demain, oui Inch'Allah à partir, non, à partir maintenant Inch'Allah. Et ce message là quand vous écoutez, vous finissez comprendre qu'il nous capable de mettre en pratique à partir maintenant. Parce que Urs Hadrat Sayyiduna Usman Ghani radiyallahu ta'ala ça aussi nous a l'intention. Alors nous pouvons imaginer ça waqi'a Hadrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Une fois Hadrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu li fin faire wuzu. Quand li fini faire wuzu, l'in souriait. Ban Jimoun qui tient ensemble avec eux, sont étonnés, qui pas peut trouver aucune raison pour sourire, qui fait li fin sourire, ban la fin pose les questions. Hazrat on fait wuzu et on souriait, qui raison? Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu li dit, mo pas con plus que ça, qui un jour, comme les autres ensemble avec moi, comme ça même nous sommes ensemble avec nous Aqa, Madine wale Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa même place que mon fait wuzu.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی فیا وضو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چی سغیلا الوس من مت en pratique sunnat mo Aqa sallallahu alayhi wa sallam. Léla Hazrat Usman Ghani fin onko explique lola Lidia nu sino ci pose question avec Rasulullah pareil comme zot fin pose moi question nu sino ci pose question ya Rasulullah qui fait ou fin sourire Léla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci répond nous que Jibril fin dit à moi que quand ou un ummati li fait wuzu alors quand il lave la main so péché aller quand il lave figuier so péché aller quand il lave les pieds la tête kulli néné coûte li laver sa péché c'est qu'il in fait de l'eau wuzu prend tout ça ban péché là fait ali propre avec ban péché ako ça moi Aqa sallallahu alayhi wa sallam ci sourier li fin content alors moi aussi moi peux sourire dans sa même place là अब देखें यहाँ मैसेज क्या है सीगेत bien pas nécessaire mettre en pratique sa sunnat là parce qu'il s'allie pas une sunnat qui besoin mettre en pratique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire alors autres aussi vous besoin sourire après wuzu non mais seulement tellement sahaba ikram alayhim ridwan ci content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ci peut suivre li bout en bout c'est qui li ci peut faire zot ci peut suivre zot tiens bon nous prend ce message-là, qui nous aussi, tout ce qui nous fait aller d'après sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, man ahabba sunnati, faqad ahabbani. C'est lui qui fin fait mahabbat avec mon sunnat, li content moi, li fin content moi. Et faman ahabbani, kana ma'iya fil jannah. Et c'est lui qui content moi, li pour rentrer dans jannat ensemble avec moi. تو آپ جو اب دیکھتے ہیں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے امامہ سجایا ہوا ہے بعد مضافہ الحمدللہ زد پہ امامہ شریف میں تلابہ پہ کیوں وجہ کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو سنت سا کانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فن فیاسا آلو مو پاپو گیت گوش مو پاپو گیت دعات مو پومیت آپراچک مو آقا سو سنت عاشق رسول ایسا ہونا چاہیے عاشق رسول کو ایسا ہونا چاہیے کہ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے ابھی انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے ابھی صلاۃ و سلام ہوگا کھانا سرو ہوگا souvent nous remarquons que quand nous peut manger sunnat et avant manger lave la main après manger lave la main au contraire pas isli en sunnat et na barakat tout là-dedans Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam so parole mubarak c'est lui qui pour lave la main quand fin manger devant lui et c'est lui qui pour lave la main quand manger fin enlever c'est-à-dire quand avant manger et après manger zame li papu et na muhtaji pou ki ken li papu muhtaj li हमेशा हाथ धोना तो ये भी सुन्नत है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की manger avec la main droite ça aussi sunnat ça boire avec la main droite ça aussi sunnat ça mais malheureusement une fois nous trouver qui nous peut manger avec la main droite mais nous peut boire avec la main gauche la main droite biryani la main gauche Pepsi la main droite du pain la main gauche du thé la main droite du pain la main gauche banane है ना दोनों हाथों से चल रहा होता है ये सुन्नत नहीं है सुन्नत क्या है सीधे हाथ से खाएं au contraire si un banjiri tombe en bas vous connaissez ये भी सुन्नत है कि si banjiri नीचे गिर जाए उसको उठाकर खाना बल्कि दा रिवायत फिन मौशो ने कि जो खाना गिरा हुआ दस्तरखान से उठाकर खा ले अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा बख्शिश फरमाने की आपको बोन नोवेल मिल रही है तो अगर गिर जाए बस कि ये खाना जो हम खाते हैं महफिल का न्याज का उर्स का ये बाबरकत खाना है मुझे एनफा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान दसो महफिल सुबह जिमुन चिपे वीनी लीची पे फिर न्याज हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह एनफा फिन पौताज एन जिमुन चिपे पौताज लड्डू आपके फातिहा गौसे पाक आला हजरत चिपे आसीज़े लो सो तख्त कुम सामन कुम मोमो पे आसीज़े एन किक्शोज ओतेया इलीची प्लोई लिपिया आराम से आलेज लीची पे आसीज़े सज्जिमुन चिपे पौताज लड्डू फातिहा गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह en kot जो तू जिमुन फिन trouvé कि आला हजरत avec beaucoup तकल्लुफ ये तकलीफ के साथ आप उठे अपनी जगह से उठे और उठ के चले और जिस तरह कातपात चलते ना कातपात
como lo katpat, cum sa katpat ala Hazrat pe mose. So tu fine tone en gom mujaddid mufti alim ki fina akhivli cum sa pe mose katpat e fina ghiv en plus e avec ou lalang. Pas avec lame, avec ou lalang. ان لیو سا لڈو کا چھوٹا سا ٹکڑا جو بانٹ رہا تھا اس کی غفلت کی وجہ سے وہ لڈو کا ٹکڑا نیچے گر گیا تھا. آپ نے کہا میرے غوث پاک کی فاتحہ کا لڈو زمین پہ گرے تو میں اسے ہاتھ سے بھی نہیں بلکہ اپنی زبان سے اٹھاؤں گا. دیکھیں یہ ادب ہے, یہ ادب تھا جنہوں نے بزرگوں کو اتنے اونچے اونچے مقام پر پہنچایا. آج ہم اپنے ہاتھ سے نیاز کا کھانا پھینک رہے ہوتے ہیں, آج ہم اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے, خاص طور پر روزی سیدھے ہاتھ سے کھائیں. اگر نیچے گر جاتا ہے تو اس کو بھی سیدھے ہاتھ سے ہی اٹھا کر کھائیں. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ نو ویا پوین سال ویا سال ہو جائے گا سیمو پوتھاپڑے وکلا میں دعات میں ویا پو سال پاس کی ملا میں دے جائے نا بریانی اور یہ سب لگائے. تو اب تو ویا بھی شیطاب ملتا ہے بھائی, اب تو اس کو پھینکنا ہے. اب آپ کو سال ہونے کی کون سی ٹینشن ہے. اور اگر شیطاب نہ بھی ہو, اگر لاوے بھی کرنا ہو تو جی ملا بھی جہاں لاوے میم سا کون فینی سے ابھی لیپو لاوے میم لی, تو آپ اس کے سال ہونے کی وجہ سے سنت کو نہ چھوڑا کریں, سیدھے ہاتھ سے ہی کھایا کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے اللہ کرے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ تو میں نے چند سنتیں عرض کی ہیں. جب آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے, آپ کے گھر پہ مدنی چینل چلتا رہے گا انشاءاللہ. صبح اوپوگیت مدنی چینل, اوپوگیت مدنی مذاکرہ, اوپوگیت دارالفتہ اہل سنت, اوپوگیت پلیجابان پروگرام کلو مدنی چینل انشاءاللہ. اوپو آپغان بوکو سنت beaucoup quelque chose, ce qui upachi connaît, et là, Inch'Allah, quand on peut mettre en pratique, on peut trouver un changement positif dans la vie et dans la case aux enfants aussi, on peut trouver un changement là-dedans. تو بس اس طریقے سے اپنے آپ کو سنتوں پر عمل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. خاص طور پر ہمارے امتیاز بھائی نے جن اچھی نیتوں کے ساتھ اس محفل کو سجایا, اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر دیجئے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری, انت اکسیر وغالی, انت مصباح الصدور. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. واسطہ غوث الورا کا, حضرت احمد رضا کا, اور میرے مرشد پیا کا,
رخ بدل دو ہر بلا کا پوری یا رب یہ دعا کر ہم تیرے آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الفاتحة الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. ہماری اس حاضری کو قبول فرما اے مولا. تلاوت کلام مجید، نعت خوانی، منقبت، بیان، صلاۃ والسلام قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں، اپنے فضل کے مطابق ہمیں عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ عز و جل بالخصوص اس کا ثواب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک و مولا، خاص الخاص اس کا ثواب حضرت سیدنا مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ عز و جل خاص الخاص اس کا ثواب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک و مولا، اس کے بعد اس کا ثواب ہمارے حاضرین مجلس میں جتنے اعزاء اقربات چلے گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خاص الخاص مولا مرحوم غلام کوغیم بکس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحوم محمود کوغیم بکس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحوم عثمان کوغیم بکس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحوم منٹو محمد کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحومہ بی بی حمیدہ شاہ محمود کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحومہ حبیبہ شاہ محمود کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحومہ راہیلہ کوغیم بکس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحومہ بی بی سفینہ پربھو کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مرحومہ رقیہ خانم عطاریہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. کوغیم بکس فیملی سے اور ان جغیاتا فیملی سے اور پربھو فیملی سے جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما. اے مولا اس گھر پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان کے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرما. اے مالک و مولا ہم تمام کی دلی جائز حاجات پوری فرما. کیوں کہوں یا رب یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم کو وہ عطا ہو جس میں ہم سب کا بھلا ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی
آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لائیو بند کر دیں.